جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ سچویشن بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا ٹکراؤ جو ہے نا اگلے 4-5 دنوں میں ہونے والا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک سائڈ پہ معاملات جو ہے نا وہ لگنے والے ہیں، جو اتنے پورے 1-1.5 سال سے پاکستان میں انسرٹنٹی ہے، یا تو یہ زیادہ بڑھ جائے گی یا یہ سیٹل ہو جائے گی۔ دن سارے میرا خیال رہے گا 4 یا 5 رہیں گے، جب 11 اپریل کو یہاں پہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جا کر سپریم کورٹ کو بتانا ہے کہ انہیں فنڈز ملے ہیں یا نہیں ملے، تو اس کے بعد ہی میرا خیال ساری سچویشن جو ہے نا وہ طے ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے بعد حکومت کے جو ان کے ارادے ہیں کہ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈٹ جائیں گے یا وہ کوشش کریں گے کوئی درمیانی راستہ نکالیں، گیلانی صاحب کی طرح کھڑے رہیں گے، ڈسکوالیفیکیشن کو فیس کریں گے، یہ سوچ کر کہ میں پارلیمنٹ کی یا لا کی یا قانون کی یا اس کی بالادستی کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ اگر میری اس میں قربانی دی بھی جاتی ہے جیسے گیلانی صاحب نے دی تھی، انہوں نے زرداری صاحب کے لیے دی تھی، یا آپ کہہ لیں پارلیمنٹ کے نام پہ دی تھی، تو کیا شہباز شریف صاحب میں بھی وہ حوصلہ ہے، ہمت ہے کہ وہ اپنا کو ڈسکوالیفائی کریں؟ اور آپ کو یاد ہوگا گیلانی صاحب 5 سال ان کو سزا ہوئی تھی، اس کی ڈسکوالیفیکیشن کی سزا ہوئی تھی، تو کیا 5 سال کے لیے شہباز شریف صاحب بھی مارکیٹ سے یا پارلیمنٹ سے یا پالیٹکس آؤٹ ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اگر بگ ایم ہے، آپ کا خیال ہے کہ آپ بڑی بیٹل لڑ رہے ہیں، ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یو آر آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری، جو بھی کنسیکوینسز ہوں پھر آپ کو کھڑے رہنا چاہیے، پھر نقصان فائدہ تو آپ پھر اپنا نہیں دیکھتے ہوتے، آپ تو گریٹر کاز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کہ شہباز شریف صاحب کے پاس اتنی بڑی کنوکشن ہے، اتنا بڑا اسٹرانگ ان کی انٹلیکچوئل پولیٹیکل ڈیپتھ ہے ان کے پاس، یہ ڈیفینس ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ آ کے بعض مواقع پہ ڈٹ جاتے ہوتے ہیں اور کنسیکوینسز جو ہیں ان کا خیال آپ آ کے نہیں رکھتے ہوتے۔ مجھے یاد آ رہی جان ایف یہ کینیڈی کی بک ہے، آپ میں سے آئی ہوپ کہ کچھ لوگوں نے پڑھی ہوگی، اگر نہیں بھی پڑھی تو اگر موقع ملے پڑھنے کو دل کرے تو ضرور پڑھیں۔ وہ پروفائلز ان کریج، وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے جان ایف کینیڈی کی۔ انہوں نے نا یہ اس میں سے امریکن ہسٹری میں سے کچھ وہ سینیٹرز تھے، لوگ تھے پرامیننٹ، ان کو انہوں نے پروفائل لکھے ہیں، مطلب اس میں 200-300 سال پہلے کی ہسٹری میں جا کے پوری جو امریکن تاریخ تھی، اور اس میں انہوں نے جو کریکٹرز کی جو ان میں یونیک چیز جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کے لیڈرشپ کی یا کریکٹر کی، بہت سارے لوگ وہ ہیں اس میں شامل کیے ہیں جان ایف کینیڈی نے، جو جا کے پبلک اوپینین کے خلاف، جو پاپولرزم کے خلاف، جو عوام چاہتی تھی، لوگ چاہتے تھے، یا جو سمجھتے تھے کہ ایسے ہونا چاہیے، پولیٹیشین تھے اس میں کچھ وہ بھی ہیں، سینیٹرز بھی تھے، انہوں نے ان کے اگینسٹ جا کے ان لوگوں نے اپنا ووٹ ایکسرسائز کیا، اپنی اوپینین دی، ان کے کیریئر تباہ ہوئے، ان کی پالیٹکس تباہ ہوئی، ان سے عہدے چلے گئے، ان کی اپنی جانیں جو ہیں وہ چلیں گی، لیکن وہ گریٹر کاز کے لیے کھڑے رہے، بیکاز دے تھاٹ کہ ہم جو اس وقت ہم جو کرنے والے ہیں کر رہے ہیں یہ امریکا کے لیے بہتر ہے، امریکنز لوگوں کے لیے بہتر ہے، جو ان کے یہ گھروں کو بغیر مظاہرے کر رہے تھے، ان کے گھروں کو جلا رہے تھے، اٹیک کر رہے تھے۔ بہت اٹس اے مسٹ ریڈ بک، اگر آپ کو پالیٹکس سے یا آپ کو ان چیزوں سے دلچسپی ہے تو پروفائلز ان کریج آپ کو پڑھنی چاہیے جان ایف کینیڈی کی۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستانی پولیٹیشین تو ہے یہ تو پڑھانے پہ کوئی بلیو نہیں کرتا۔ میں نے تو کبھی کسی سیاستدان کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں دیکھی، کبھی کتاب کا ریفرنس نہیں دیکھا، جو دو بھی آگے دے بھی دیتے ہیں وہ بھی ادھر ادھر سے سنا کے، اگر یہ پڑھتے ہوتے نا پاکستانی پولیٹیشین تو میں آپ کو آئی کین اشور یو کہ ان کی گفتگو، ان کا کریکٹر، ان کی ڈگنیٹی، ان کا کنڈکٹ یہ بہت مختلف ہوتا ہے، کتابیں آپ کو بدلتی ہوتی، میرا یہ خیال ہے۔ خیر یہ ایک اور چیز ہے، تو سوال وہی ہے کیا شہباز شریف صاحب وہ اس وقت جو کہتے ہیں ڈیفائننگ موومنٹ کی بات لوگ کرتے ہیں، بڑا کروشل ٹائم ہے، یہ ہے کروشل ٹائم؟ گیلانی صاحب کو کچھ بھی کہیں کھڑے ہو گئے تھے، سزا بھگتی اور کبھی ریگریٹس بھی نہیں کیا انہوں نے، جی میں نے غلط کیا تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج انہوں نے جس طرح کی انہوں نے تقریر کی ہے، قوم نے سنی ہے، وہ آئے ہیں، اور ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ لڑنے والی باڈی لینگویج نہیں تھی۔ لڑنے سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ڈنڈے اٹھانے ہیں اور جا کے کسی سے کوئی فزیکلی آپ نے کرنا ہے، تھوڑا سا آپ وہ ایک اس کی میسجنگ ہوتی ہے، تھوڑی سی آپ کی باڈی، وہ کہتے ہیں نا باڈی لینگویج ہوتی ہے، باڈی کیمسٹری تو خیر اور چیز ہے، باڈی لینگویج جو ہے وہ آپ کی تھوڑی سی کنوے کر رہی ہوتی ہے اپنے فالوورز کو، انسٹیٹیوشنز کو جس کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں کہ جناب کہ آپ اس وقت کیا چاہتے ہیں، کیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ان کا جو سٹائل تھا وہ بڑا، مجھے تو نہیں لگا کہ وہ اس لیول کی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ فنڈ نہیں دیں گے، وہ الیکشن نہیں کریں گے، سپریم کورٹ کا کہ ڈٹ جائیں گے، اتحادی کو ٹھیک اعتماد میں لے رہے ہیں، وہاں پہ بھی آ جائے گی، اس میں تحریک وہ لا رہے ہیں، اس میں پارلیمنٹ میں آئے گی جس میں میرا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ یہ چیزیں ساری پہلے ہوئی ہیں، کیا نتیجہ نکلا؟ آپ کو یاد ہوگا گیلانی صاحب کے دور میں یہ ہوا جب ان پہ یہ توہین عدالت لگ رہی تھی، بلکہ میں ڈسکوالیفائی ان کو کیا گیا تھا، ڈسکوالیفائی
کرنے سے پہلے جو سزا دی گئی تھی ان کو ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ، اس وقت اسپیکر یہ فہمیدہ مرزا صاحبہ تھی، انہوں نے بھی یہ اس وقت رولنگ دی تھی، ہاؤس نے بھی ایک اپنی ریزولوشن پاس کی تھی اور ریجیکٹ کیا تھا ان کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو. بٹ ایون دین الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے اس کے بعد ایک اور بینچ بنا تھا جس میں عمران خان صاحب ہی پٹیشنر تھے اور ایک دو اور بھی تھے، تو انہوں نے جا کر ڈسکوالیفائی کرایا تھا گیلانی صاحب کو سزا ہوگی ان کو ہٹائیں، اور وہ ہٹے، گھر گئے. نواز شریف صاحب ہے وہ بھی ہٹے، ان کو بھی گھر جانا پڑا سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد. سو آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ کیا یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں جو سٹیپس لینا چاہ رہے ہیں یہ جسٹ ایک طرح کی میسیجنگ ہے کہ سپریم کورٹ کو دباؤ میں لایا جائے یا ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ لارجر بینچ بنا دیں. میں تو کہتا ہوں، تو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں، لارجر بینچ بنانا چاہیے تھا. ابھی بھی اس میں گنجائش ہے، اگر وہ ریویو میں جاتے ہیں بنا دیں. کوئی اس میں ذاتی ایشوز یا ذاتی جو اس میں آ جاتی نا، اس میں وہ کیا کہتے ہیں، کوئی لڑائی کا ایلیمنٹ جو لگ رہا ہے کہ دونوں سائڈ سے، نو اٹ ہیز گاٹ اے بٹ پرسنل، مطلب اٹس ناٹ اے بزنس اینی مور، یہ بزنس نہیں ہو رہا، اٹس اے پرسنل. دونوں سائڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں جس طریقے کی ہو رہی ہیں وہ مطلب پرسنل سائڈ پہ جا رہا ہے، جس کا یہ بڑے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا ہوتا، جو میرا ہمیشہ سے رہا ہے. انہوں نے 9 to 5 جاب نہیں کرنی، آپ نہیں کرنی، یہ مطلب ہم نے کرنی ہوتی، عام آدمی نے ورک کرنے ہیں، یہ آپ کا لیبرر ہے انہوں نے کرنی ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال؟ عمران خان صاحب کیا 9 to 5 جاب کرتے ہیں کہ انہیں کوئی اپنی لیونگ کے لیے، کچن چلانے کے لیے انہیں مزدوری کرنی پڑتی ہے؟ یا شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب، بلاول صاحب، یا مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں ان صاحب سے کہ آپ کیا 9 to 5 کرتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں کرتے. دے آر ملنری بلنری لوگ، ارب پتی لوگ ہیں، یا ان کو دینے والے، پیسہ دینے والے بہت ہیں، ڈونیشن کا پیسہ ہے، محنتیں آپ کرتے ہیں، ڈونیشن ان کو ملتے ہیں، گھر بیٹھے ان کی مریدی اور ان کی پیری فقیری چل رہی ہے. سو ویس شوڈ دا بہت، اور ان کا تو یہ شوق ہے، شکل ہے، اقتدار کی جنگ ہے، پاور، ان کو اس سے کوئی کنسرن نہیں. سپریم کورٹ رہے، پارلیمنٹ رہے، نہ رہے، اقتدار چاہیے. میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اقتدار کی جنگ بڑی رuthless ہوتی ہے، بے رحم ہوتی ہے. اس میں یہ آپ لوگوں کے خواب، آپ لوگوں کی اسپیریشنز، آپ لوگوں کو عظیم بنانے کا خبت ہو، یا اکنامک پاور بنانے کا خبت ہو، یا آپ کو یہاں پہ بہت بڑی ایک ایسی پاور بنانا کہ جس کی دنیا عزت کرے گی. یہ باتوں کی حد تک ٹھیک ہوتا ہے تھرڈ ورلڈ یہ کنٹریز کے، لیکن ان میں ریکوائرڈ وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ آگے ڈیلیور کر سکیں، کیونکہ اپنے اندر سے نکل نارسسٹ ہیں، اپنے اندر اپنے اوپر ایک اس طرح کا اعتماد رکھتے ہیں کہ اس کے بعد کسی کو بندے نہیں سمجھتے. میں نے دیکھا ہے بڑے لوگوں کو یہاں پہ وزیر اعظم بن کے، ان میں انکساری کی، ہمبل ہونے کی چیزوں کی کمی ہوتی ہے، بہت ساری کمی ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں وہ سکسیسفل پیپل، خدا نے ہمیں اقتدار اور یہاں پہ حکمران بننے کے لیے پیدا کیا، اس سے کم تو ہم راضی نہیں ہوتے. لہٰذا ان کے ایٹیچیوڈ، ان کے فیصلے جو ہیں یہ ملک کو یا قوموں کو پیچھے لے کر جاتے ہوتے. اب دیکھ لیں، مطلب اتنے عرصے میں، میری رات ان سے فواد چوہدری صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جناب کہ ہم جو ہیں کہ ہم بڑے پاپولر تھے اور ہماری گروتھ ہے 5-6% جا رہی تھی، لوگ بڑے خوش تھے، خوشحالی تھی. میں کہ فیئر انف، اگر خوشحالی تھی، لوگ آپ سے خوش تھے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، تو ضمنی الیکشن سارے اپنے ہارے کیوں ہیں؟ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں 3.5 سالوں میں ایک آدھ کے علاوہ سارے ہارے ہیں. لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا، لوگ تو ناراض تھے. ہاں پاور سے نکلے، لوگ آپ سے خوش ہو گئے. سو لوگ جو ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، یو آر مور پاپولر، مور فرینڈلی، بیکاز آپ کا اسپیس ہوتی ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لوگوں سے وعدے کر سکتے ہیں. جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے پرابلم، جب خان صاحب حکومت میں تھے پرابلم میں تھے، اور بہت سارے مجھے یاد، میں اپنے گاؤں جاتا تھا، ابھی گیا ہوں، لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. سال پہلے کیا تھا، لوگ عمران خان صاحب کو برا بھلا کہتے تھے، مجھے لڑتے تھے جی آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہاتھ ہلا رکھتے، آپ کہتے نہیں آپ ان لوگوں پہ سختی کیوں نہیں کر رہے، ان پہ بولو. سو لوگوں کی رائے بدلتی رہتی ہے اپنے سرکمسٹانسز سے، جو مہنگائی کی. یہ لوگ ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا پوزیشن میں یہ بہت بڑے پاپولر تھے، سارے انہوں نے ضمنی الیکشن جیتے. اب حالت یہ ہے کہ کوئی ان کا نام نہیں سننا چاہتا. یہ پی ڈی ایم کا، شہباز شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، لوگ آتے نہیں ہیں، کوئی اب ان کو خطرے پڑ گئے، اس لیے تو الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. یہ جہاں پہ چیزیں چلتی رہتی. خیر یہ تو ایک اس پہ علیحدہ چیز ہے. سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب نے ایک اور بات کہہ دی جو زیادہ مطلب میننگ فل ہے، یا میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن جو بات آج انہوں چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، انہوں نے آج شیڈول دے دیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کہ ہم تو کرانے کو تیار ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے، پیسے لے کے دیں، فوج لے کر دیں، ہمیں ٹیچر لے کے دیں، ایرو یا آروز لے کر دیں تو ہم کرا دیتے ہیں، ہم تو ایڈمنسٹریٹو باڈی ہیں. فیئر انف. سو انہوں نے آج انہوں نے دے دیا ہے. لیکن سوال وہی ہے جو مین چیز ہے فنڈ والی. کیا فنڈز دیں گے شہباز شریف صاحب؟ نہیں دیں گے، روکیں گے. اسحاق ڈار صاحب کو بلا لیا جائے گا، پرائم منسٹر کو بلا لیا جائے گا، اور کسی سٹیج پہ ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا کہ ان پہ کنٹیمپٹ کے چارجز ان پہ لگنا شروع ہو جائیں. لیکن درمیان میں عمران خان صاحب نے ایک درمیانی رستہ دیا ہے، میرا خیال ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی اتنا برا آپشن بھی نہیں دیا عمران خان صاحب نے. انہوں نے کہا جی فیئر انف، آپ الیکشن ابھی نہیں کرانا چاہتے، وہ کہتے ہیں جس کا مجھے خطرہ ہے کہ نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے کہا جی آپ اکتوبر میں اگر کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پلان آف ایکشن کیا ہے. یہ بات خان صاحب کی بڑی سمجھداری کی بات. انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں زیادہ اس پہ ضد میں چلا جاتا ہوں، میں انہی چیزوں پہ جس پہ اس وقت کیا ہوا ہے، اس کا ایک نقصان ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل الیکشن جو ہے نا یہ اڑے ہی نہ جائیں.
اکتوبر تو چھوڑیں، پھر اس کا مطلب ہے اگلے 2 سال کے لیے کوئی ایمرجنسی لگ جائے، خدا نہ خاصا مارشل لگ جائے، یا کوئی کانسٹیٹیوشنل چینجز کر لیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہ میرے جو چانسز بن رہے ہیں کہ میں اکتوبر میں پرائم منسٹر بن سکتا ہوں، آئی مے اسٹیج اے کم بیک، تو وہ بھی نہ رہے. سو خان صاحب کے ذہن میں یہ تھریٹ آئی ہے کہیں سے کہ میرے خلاف اس فوج بھی خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، مطلب ایجنسیز بھی ہیں، دنیا کے پاورفل ممالک بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی میرا کوئی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ آپ کو تھوڑی سپورٹ آپ کو مل رہی ہے، وہاں سے ریلیف مل رہی ہے، لیکن وہ بھی وہاں پہ ڈیوائیڈڈ ہے. ایک سپریم کورٹ ہے، پھر اس کے بعد جو نیکسٹ چیف جسٹس آنا ہے قاضی فیضی صاحب اور عمران خان صاحب کو، ان سے بھی صاف ظاہر خطرات ہیں. سو وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے میں تھوڑا سا ایک سٹیپ یہ پیچھے لے کے ان کو موقع نہ دوں کہ یہ الیکشن ملتوی کر دیں، بالکل کہ ملک میں اور صورتحال بن جائے. اور جو میں آلریڈی کہتا رہا ہوں کہ اس طرح کی سچویشن بنی تو وہ تو شریفوں کو سپورٹ کرے گی، موجودہ حکومت کو پی ڈی ایم کو سپورٹ کرے گی کہ جناب کہ آپ آئیں اور کوئی اس میں 1-2 سالوں کے الیکشن ڈیلے ہو جائیں، یا یہاں پہ کوئی آ کے کیئر ٹیکر حکومت بن جائے، نگران حکومت یا ٹیکنوکریٹ بن جائے. یہ تو سوٹ کرے گی ان کو، کیونکہ لوگ سال بعد پھر بھول جائیں گے. جیسے لوگ اب آج 1 سال پہلے انہی دنوں عمران خان صاحب کے لوگ طریقے اعتماد ہو رہی تھی، تو اس وقت ان پاپولر تھے عمران خان صاحب. لوگ 1 سال بعد بھول گئے کہ عمران خان صاحب کے دور میں کیا ہو رہا تھا اچھا برا. لوگ آج ان کو یاد کرتے. سال بعد اگر کوئی اور آ جاتے ہیں اکتوبر میں شرطیں کہتے ہیں 1 سال بعد آپ بھول جائیں گے کہ ان کے کیا کارنامے تھے، کیا کرتب تھے، اور اکانومی کیسے ان کے دور میں نیچے جا رہی تھی، نوز ڈائیو جا. لوگوں کی میموریز ہماری بڑی انتہائی شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں. ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلتے ہیں. آج میرا اگر میری تنخواہ بڑھ گئی ہے، میری انکم بہتر ہوگی تو میں خوش ہوں. اگر کل اس کو اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی، مہنگائی ہو کہ میری وہ انکم جو ہے کم رہے کہ میں ناراض ہو جاؤں گا. سو میں تو ڈیلی بیسس پہ میری رائے بدلتی رہتی ہے. سو لوگوں کی رائے جو ہے یہ فلکچویٹ کرتے ڈپینڈنگ اپان دیئر اون سرکمسٹانسز. سو 1 سال پہلے عمران خان سے ناراض تھے، آج وہ شہباز شریف صاحب سے ناراض ہیں یا ان کی حکومت سے. اگلا 1 سال بعد اگر کوئی اور آ جاتے ہیں یہ ان سے ناراض ہو جائیں گے، یہ ان کو اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے. بہرحال مین چیز یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹیکن کرنے کو تیار ہیں، کیا وہ ریڈی ہیں رسک لینے کے لیے، یا انہیں پتہ ہے پہلے سے جو بات وہ کہہ رہے فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے یہ انکل کو وہ کرانا چاہتے ڈسکوالیفائی تاکہ ان کا راستہ کھلے. وہ تو خیر ان کا سیاسی بیان ہو سکتا ہے، اس طرح کے سیاستدان دیتے رہتے ہیں. یا پہلے نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، کیا اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے؟ کیا دونوں بھائی جو ہیں یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں؟ وہ لگتا یہی ہے کہ بہت بڑی اگر لڑائی کے لیے پیچھے سے سپورٹ نہ ہوئی تو یہ تیار ہو جائیں گے کہ جی ٹھیک ہے جی کہ آپ الیکشن کروا دیں، پنجاب میں جو ہوگی دیکھی جائے گی، پھر اکتوبر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اگرچہ پنجاب کو لوز کرنا ایک بڑا مطلب ان کے لیے نائٹ میئر ہوگا شریفوں کے لیے کہ وہ لوز کر بیٹھیں 5 سال کے لیے کوئی اور آپ بیٹھیں. پھر ایک اور آپشن ہے، پھر آپ بھی قومی اسمبلی توڑ دیں اور پھر جائیں سارا جنرل الیکشن کروا لیں. ابھی میں پھر بھی کہتا ہوں جنرل الیکشن اگر انہوں نے کروائے ابھی بھی بہت ساری بچت ہو سکتی ہے. اگر اس وقت انہوں نے کرایا کہ پنجاب میں کیئر ٹیکر حکومت کے ذریعے اگر الیکشن ہوئے، اگر انہوں نے اس وقت اکتوبر میں جا کے کرایا الیکشن، اس وقت ان کو مسائل ہوں گے میرا خیال ہے اگر وہاں پہ حکومت عمران خان صاحب کی دیکھیں. سو بولڈ فیصلے کرنے ہیں. بولڈ فیصلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے لڑنا ہے، خود کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، تاریخ میں نام لکھوانا ہے، یا آپ نے ابھی الیکشن کے اناؤنس کر دینا ہے، قومی اسمبلی بھی ساتھ اور یہ صوبائی اسمبلی بھی ساتھ ابھی کر لیں. آپشنز ہیں نا آپ کے پاس. یا تیسرا آپشن وہی ہے کہ ٹھیک ہے جی کوئی اور فورس ہے وہ ہے اور ٹیک اوور کر لے اور پھر آپ 1-1.5 سال بعد پھر نیریٹو بنا کر آ جائیں. سو میرا خیال عمران خان سے اس وقت عمران خان صاحب بھی ورڈ ہیں کہ الیکشن کہیں پہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں، ان کا الیکشن نہ چرا لیا جائے پورے کا پورا. اس پہ یہ شریف بھی ورڈ ہیں کہ 3 آپشن ہیں، ان 3 آپشن میں سے ہم کیا لیں اور کون سا راستہ لیں. دیکھتے ہیں. میرا خیال بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اگلے 4-5 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا اس کا.